اگر کوئی یہ کہتا ہے، یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ آرڈیننس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، آرڈیننس کو اگلے ہی دن چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور ایون آئینی ترمیم کو اگر چیلنج کیا جا سکتا ہے تو آرڈیننس کی تو حیثیت ہی ٹیمپرری ہے۔ این آر او ایک آرڈیننس کے تحت آیا تھا نا، تو کیا ہوا اس کا؟ وہ ساری چیزیں ریورس ہو گئیں، اور پچھلے ہی دنوں ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ نے آرمی چیف کی، ایئر فورس چیف کی ایک قانون چینج کیا، آپ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے اندر توسیع کی بات کی، تو پھر پارلیمنٹ کے ذریعے اس قانون کو کیوں بنایا گیا؟ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو پھر آرڈیننسز چلیں اور قانون سازی کی ضرورت نہ ہو۔ پہلے والے چیئرمین نیب کو آپ اگر فریش ٹرم دیتے ہیں، ان کی ری اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کنسنسس ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ کنسنسس کو ختم کیا جا سکتا ہے، وہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر ایک فرد واحد کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کنسنسس اورینٹڈ ڈیسیژن میکنگ، جو کہ لفظ کنسلٹیشن کے ساتھ جس کا مطلب ہے میننگ فل کنسلٹیشن، اگر اس کو ختم کیا جا رہا ہے صرف ایک فرد واحد کے لیے، تو پھر اس طرح کی جو لیجسلیشن ہے وہ ڈسکریمنیٹری لیجسلیشن ہوگی، اور اٹ ول بی ہٹ بائی آرٹیکل 25۔ کورٹس ڈیفینیٹلی اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے۔ 2011 میں بھی یہ ایشو آیا تھا جسٹس دیدار حسین شاہ کے اپائنٹمنٹ پر۔ کنسلٹیشن کو سپریم کورٹ نے بڑی امپورٹنس دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ پرپز فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے لیڈر آف دی اپوزیشن سے۔ اب یہ لا ہے، وہ لا کو تو اوائڈ کر نہیں سکتے، اور آخری اسٹیج پر آ کے قانون کو تبدیل کرنا بدنیتی پر منحصر ہوگا۔ ون پرسن اورینٹڈ لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو چینجز کریں گے وہ میں سمجھتا ہوں میلافائڈ ان لا کے زمرے میں آئے گا، اور وہ چیلنج ہوگا اور اسٹرک ڈاؤن ہوگا قانون۔ ایک شخصیت کی خاطر آخری لمحے پہ اس انداز میں کرنا، یہ 25 کی بھی وائلیشن ہے آرٹیکل کی، اور آرٹیکل 4 کی بھی وائلیشن ہے۔ تو عدالتیں اس صورتحال میں اس کو میں سمجھتی ہوں کہ ریویو کرنے میں، اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا امکان زیادہ پیدا ہوگا۔